السلام علیکم جی، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی لائیو ویب ٹی وی نشریات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام صبح نو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رضا احمد۔ ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ اور 2-3 دن سے جو صبح ہے وہ بھی کوئی نکھری ہوئی، کوئی رحمت اور برکتوں والی نظر آتی ہے۔ ربیع الاول کا ماہ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں اور خاص طور پہ سفر کے حوالے سے، سفر کا مہینہ گزارنے کے بعد اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے اگر میں بات کروں، خاص طور پہ میں نے بات آبزرو کی ہے کہ کچھ سختیوں والا مہینہ محسوس ہوتا ہے، یا کمپیریٹیولی باقی سال کی نسبت اگر آپ اسلامک کیلنڈر کو تھوڑا سا فالو کر رہے ہوتے ہیں تو پیٹرن زندگی کا اور مشکلات کا تھوڑا سا مختلف نظر آتا ہے اگر تھوڑا سا ہم روٹین کو آبزرو کرنے کے قابل ہوں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اپنی روٹین کو آبزرو کرنے کے کتنے قابل ہوتے ہیں، خاص طور پہ آج کی جو شور سے برپا زندگی ہے اس کے حوالے سے بات کریں، آفیسز کے روٹینز کے حوالے سے بات کر لیں اور ٹریفک کے صورتحال کے حوالے سے بات کر لیں۔ سمجھ نہیں آتی یہ جو سرکس چل رہی ہے، اس سے ہٹ کے، اس سے نکل کے ہم کس روٹین کا شکار ہوئے ہیں اور ایکچول جو گولز ہیں وہ کہیں پیچھے دب کے رہ جاتے ہیں۔ لیکن انہی مشکلات کے بعد جب ربیع الاول کے صبح کے حوالے سے بات کریں، ربیع الاول کے ماہ کے حوالے سے بات کریں، ہفتے کی روز سے صبح سے مجھے خود ذاتی طور پہ ایک تھوڑا سا مختلف ٹرینڈ نظر آ رہا ہے، ایک تھوڑا سا سکون، ایک تھوڑا سا کام، ایک تھوڑا سا فضا میں بدلی ہوئی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ سرکار کی آمد مرحبا کی صورتحال ہے اور وہ فضا بھی انہی پیغامات کی نوید سنائی دیتی ہے، اس امید کے ساتھ کہ ربیع الاول کا مہینہ آپ کے لیے مسرتوں کا باعث بنے گا، آپ کے لیے خاص طور پہ اگر ہم بات کریں روٹین کے حوالے سے، یا خاص طور پہ ہم بات کریں آنے والے آبجیکٹیوز کے حوالے سے، گولز کے حوالے سے، تو اس مہینے کی برکتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو ری ایویلویٹ کریں، کوشش کریں کہ آپ نے جو اپنے گولز سیٹ کیے ہوئے تھے، اپنے شارٹ ٹرم لانگ ٹرم گولز 6 ماہ 1 سال کی بنیادوں کے اوپر، 5 سال کی بنیادوں کے اوپر، ان کو بیٹھ کے دیکھیے۔ آپ کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، گولز چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ جو سیلف انالیسس ہے میرے خیال میں بہت ضروری ہے زندگی میں امپروومنٹ کے لیے۔ ہر سطح پہ کسی بھی شعبے سے آپ منسلک ہیں، خواہ آپ کاروبار سے منسلک ہیں، خواہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، خواہ آپ اگر بات کریں تو جابین ہیں، جاب ہولڈر ہیں، تو اس حوالے سے مزید بات کریں گے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے حوالے سے کچھ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، امپورٹنٹ انفارمیشن، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میٹرک سے پی ایچ ڈی تک جو فاصلاتی نظام تعلیم ہے اس کے حوالے سے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی۔ گھر بیٹھے آپ میٹرک سے پی ایچ ڈی تک تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈسٹنٹ لرننگ کی امپورٹنس پوری دنیا اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے، اس کو اکنالج کر رہی ہے، اور جتنے لیڈ ایجوکیشنسٹ ہیں ان کے حوالے سے اگر بات کریں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں، ایک میسیج دے رہے ہیں، ریسرچ جو سامنے آ رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید جو ڈسٹنٹ لرننگ ہے یہ اوور رول کرے گی۔ جتنے بھی لرننگ پیٹرنس ہیں دنیا میں ابھی موجود ہیں، تدریس کے نظام موجود ہیں، ان کو یہ اوور رول کرنے جا رہی ہے، اور فاصلاتی نظام تعلیم ہی کہا جا رہا ہے کہ تعلیم کا فیوچر ہے۔ اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی آج سے ہی آپ کو سہولیات مہیا کر رہی ہے، اور کافی عرصے سے جو ان کے گریجویٹ بیچ نکل رہے ہیں میٹرک سے پی ایچ ڈی تک، ہر شعبے میں پوری دنیا میں اپنا لوہا منوا رہے ہیں۔ اگر آپ انفارمیشن یونیورسٹی کے حوالے سے لینا چاہتے ہیں تو aiou.edu.pk یونیورسٹی کا آفیشیل ویب پورٹل ہے۔ میں آپ کے لیے ریپیٹ کرتا چلوں، aiou.edu.pk یونیورسٹی کا آفیشیل ویب پورٹل ہے۔ یونیورسٹی کے آفیشیل ویب پورٹل پر آپ لینڈ کر کے کورسز کے حوالے سے جو کانٹینٹ ہے، انفارمیشن ہے، ایڈمیشنز کے حوالے سے انفارمیشن ہے، لے سکتے ہیں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ایف ایم چینلز کی لائیو ٹرانسمیشن دنیا بھر سے آپ سن سکتے ہیں، اور ہماری لائیو اسٹریمنگ، لائیو چینلز آپ فالو کر سکتے ہیں۔ فیس بک اور یوٹیوب پیجز کے حوالے سے کچھ انفارمیشن آپ کو دیتے ہیں۔ AIOU ویب ٹی وی لائیو ہمارا آفیشیل یوٹیوب پیج ہے، سبسکرائب کر کے آپ مختلف کورس کانٹینٹ کے ساتھ ساتھ پروگرام صبح نو کی نشریات لائیو دیکھ سکتے ہیں۔ لائیو دیکھنے کے علاوہ ریکارڈنگز اویلیبل ہوتی ہیں پیجز پہ۔ فیس بک پیج فالو کریں، لائک کریں، فیڈ بیک دیجیے گا، کچھ ایڈ کرانا چاہتے ہیں ان پروگرام کے کانٹینٹس کے حوالے سے خاص طور پہ، اور کوشش کرتے ہیں کہ کانٹینٹ آپ تک ہم فلٹرڈ کانٹینٹ لے کے آئیں۔ ہماری جو گیسٹ لسٹ ہوتی ہے اس میں بھی ہم کافی محنت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسپیسیفکلی اگر ہم بات کریں آئی سی ٹی کے حوالے سے، ہماری کوشش رہی ہے انٹرپرینورشپ کے اوپر، فری لانسنگ کے اوپر، آپ کے اوپر جو بیسٹ اویلیبل سورسز ہیں، خاص طور پر ٹوئن سٹی کے حوالے سے بات کریں، کیونکہ ہم نے آپ کو لائیو کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے، لائیو نشریات آپ تک پہنچانی ہوتی ہیں، تو اسلام آباد پنڈی کے جو بیسٹ ریسورس اویلیبل ہیں، انڈسٹری ریسورس اویلیبل ہیں، ان کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، تاکہ آئی سی ٹی گریجویٹس اسپیسیفکلی، اور ادر دین آئی سی ٹی گریجویٹس کے علاوہ بھی بات کریں، کمپیوٹر ایجوکیشن
कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, आईटी, आने वाले दिनों में जो डिजिटल रेवोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, चौथी नस्ल का जो सनती इनकलाब है जिसके हवाले से हम बात कर रहे हैं, ये एक क्रॉस सेक्टरल टेक्नोलॉजी बन चुकी है। और क्रॉस सेक्टरल से मुराद ये है कि आपका ताल्लुक़ ख़्वा बैंकिंग के शोबे से है, आपका ताल्लुक़ ख़्वा पब्लिक सेक्टर से है, आपका ताल्लुक़ ख़्वा प्राइवेट सेक्टर से है, आईटी से आपका वास्ता पढ़ना ही पढ़ना है। और आईटी इनेबलमेंट के लिए मेरे ख्याल में इंजीनियरिंग के साथ साथ बैंकर्स के लिए, अकाउंटेंट्स के लिए, सोशल एंटरप्रेन्योर्स के लिए, हर किसी के लिए आईटी के हवाले से इनेबलमेंट ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए क्रॉस सेक्टरल लोग आपके पास लेकर आते हैं। सोशल एंटरप्रेन्योर हमने आपको मिलवाया है। हमने कोशिश की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो एंटरप्रेन्योर्स काम कर रहे हैं इस्लामाबाद में, जो बेस्ड हैं इनक्यूबेटर्स और जिनको फंडिंग अवेलेबल है, वो किस तरह काम कर रहे हैं, उनके क्या पैटर्न है, उनके क्या फ्यूचर विजन है, वो आप तक पहुंचाए जाते हैं। और फ्रीलांसिंग के हवाले से ख़ास तौर पे मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। फ्रीलांसिंग एक ऐसा बढ़ता हुआ एवेन्यू है इकॉनमी के हवाले से, अर्निंग के हवाले से, कि घर बैठे बच्चे और बच्चियाँ कमाई का ज़रिया ढूंढ सकते हैं। जॉब्स के हवाले से जिस तरह एक सेग्रीगेशन देखने में आ रही है, जॉब के हवाले से मार्केट सैचुरेशन देखने में आ रही है, जितने हमारे पास आईसीटी ग्रेजुएट्स या बाकी सेक्टर से, फाइनेंस सेक्टर की अगर आप बात कर लें, हम लॉ सेक्टर की बात करें, ये जो ग्रेजुएट्स, लॉ ग्रेजुएट्स, फाइनेंस ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, आईटी ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, उनको शायद उतनी जॉब्स अवेलेबल नहीं हैं मार्केट में जिस तादाद में हमारी यूनिवर्सिटीज़ ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रही हैं। तो ऑल्टरनेट एवेन्यूज़ देखने की ज़रूरत है जॉब सेक्टर के लिए, और पूरी दुनिया देख रही है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं देख रहा। तो फ्रीलांसिंग एक इस तरह का शोबा है जहाँ किसी भी बैकग्राउंड की, एजुकेशनल बैकग्राउंड का ग्रेजुएट बच्चा ज्वाइन कर सकता है सेक्टर, अपना लोहा मनवा सकता है, काम ले सकता है। दुनिया भर से फ्रीलांसिंग पोर्टल्स के ज़रिए लोग आते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, काम देते हैं, और साथ साथ एक रेटिंग मैकेनिज़्म है जो कि बहुत ही एवैल्यूएशन के ऊपर बुनियाद करता है। एवैल्यूएशन से मुराद ये है कि आपने अगर किसी को काम करके दिया है और काम उनकी उम्मीदों के ऊपर पूरा उतरता है, टीओआरएस के ऊपर पूरा उतरता है, तो आपको रेटिंग एलोकेट की जाती है। और जिस तरह आपकी रेटिंग बढ़ती जाती है, आपकी फ्रीलांसिंग के हवाले से आपका प्रोफाइल बिल्डिंग बढ़ती जा रही है। और आप, इसका मतलब ये है कि आप दुनिया के बेहतरीन फ्रीलांसर्स में आते जाएंगे। और पाकिस्तानी फ्रीलांसिंग कम्युनिटी की बात करें तो बहुत ही खुश आइंद रहा है ये सेक्टर पिछले 4 सालों में, पिछले 8 से 10 सालों में, एक दहाई में इंटरनेट पेनिट्रेशन के साथ, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के साथ। गो के 3G 4G का लॉन्च तो हमें 2013 में और ऑनवर्ड्स देखने में मिला, लेकिन उससे पहले ही अगर हम फ्रीलांसिंग कम्युनिटी की बात करें, फ्रीलांसिंग कम्युनिटी का टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5 दुनिया के कंट्रीज़ में पाकिस्तान हमेशा से रैंक करता नज़र आया है। आप पिछले कुछ सालों के इंडेक्सेस उठा के देखें, ख़ास तौर पे पाकिस्तान हमेशा से टॉप 3, टॉप 4 और टॉप 5 कंट्रीज़ में रहा है, और ये बहुत ही खुशाइन बात है। इस हवाले से आज के हमारे मेहमान शख्सियत है। एक ब्रेक के बाद मेहमान शख्सियत का आपके साथ तारुफ कराएंगे, उनको इंट्रोड्यूस कराएंगे आपके साथ। एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे। प्रोग्राम सुबह 9 में हमारे साथ रहिएगा।
ویلکم بیک جی. پروگرام صبح نو میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے جس طرح کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا, فری لانسنگ کے حوالے سے ایک نیا اکانومی کا ایونیو کھل چکا ہے, خاص طور پہ بچوں کے لیے اپرچونیٹیز کھل چکی ہیں. اور آج کی ہماری جو مہمان شخصیت ہیں وہ بھی, ان کا تعارف اگر میں آئی سی ٹی گریجویٹس کے حوالے سے, آئی سی ٹی فیلڈ کے حوالے سے بات کروں تو آئی سی ٹی گریجویٹس کے سپر ہیرو کنسیڈر ہوتے ہیں پاکستان میں اگر ہم بات کریں. اور ہشام سرور صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہے. اور آپ کی سوشل میڈیا پروفائلس کے حوالے سے, آپ کی فالوشپ کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو میرے خیال میں نے بالکل بھی اوور اسٹیٹ نہیں کیا آپ کے پروفائل کو. پاکستان کی فری لانسنگ کمیونٹی کے حوالے سے ہم بات کریں گے. بہت شکریہ آپ نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے لیے ٹائم نکالا. کوشش کرتے ہیں کہ آپ جیسی پرسنالٹیز کو ہم انٹریکشن کرائیں, اور کیونکہ پورے پاکستان میں, دنیا بھر میں ہمارے لائیو چینلز کے ذریعے کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے, آپ لوگوں کا میسیج ہم پوری دنیا تک پہنچاتے ہیں. اور خاص طور پہ آپ جیسی پرسنالٹی سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں کیا پوٹینشیل ہے, کیا کام ہو رہا ہے. کچھ کویسچن آپ سے کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہشام سرور صاحب کا انٹروڈکشن, ایک تو ٹاپ 5 دنیا کے جو فری لانسرز ہیں ان میں بھی غالباً رہے ہیں, رینک جو مختلف رینکنگس آتی رہتی ہیں ٹائم ٹو ٹائم. پاکستان کے حوالے سے میں نے بتایا کہ پاکستان ٹاپ 5 رینکنگ میں رہا ہے ہمیشہ سے, اور ہشام سرور صاحب ٹاپ 5 ورلڈ انڈیویجول فری لانسر جو رینکنگ ہیں ان میں رہے ہیں. ڈائریکشن کیا دیکھ رہے ہیں آپ انڈسٹری کی, کس طرف جا رہی ہے؟ میں یہاں سے شروعات کروں گا اور پھر ہم سوالات آگے کریں گے. انڈسٹری کی بالکل ڈائریکشن ایک صحیح اور پازیٹیو سمت میں جا رہی ہے. آئی ایم گلیڈ دیٹ ایٹ لیسٹ تھنگز آر پکنگ اپ. سرکار سوچنا شروع ہو گئی ہے. جس زمانے میں میں فری لانسنگ کا کام سٹارٹ کر رہا تھا رضا, اس زمانے میں آپ اپنی لڑائی خود لڑ رہے ہوتے تھے, خود ہی آپ نے سیکھنا تھا, خود ہی آپ نے اس ہاسٹائل انٹرنیٹ انوائرمنٹ میں سروائیو کرنا تھا جو کہ ڈائل اپ تھا, اور کوئی فیسلٹیز نہیں تھی. بٹ اس اسٹمبلنگ بلاک سے گزر گئے. وہ ایک ایرا تھا جو کہ مشکلات کا تھا, گزر گئے. اب تو سہولیات بھی بہت زیادہ, گورنمنٹ بھی بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. جیسے کہ گورنمنٹ کا ریسنٹلی پروگرام آیا ڈی جی اسکلز, وچ از ٹو ٹرین 1 ملین فری لانسرز آن لائن ڈسٹینس لرننگ پروگرام کے تھرو, اور وہ بھی فری. تو گورنمنٹ جو ہے اس سے تو تھوڑا لیٹ ہوگی, پر ڈائریکشن جو ہے وہ اب دے دی ہے بچوں کو. اب طے یہ کرنا ہے کہ جو اسکل ہم سیکھنے جا رہے ہیں, کیونکہ جو اسکل میں نے رضا 2 دہائی پہلے سٹارٹ کی تھی, این ممکن ہے آنے والے وقت میں, آنے والے ٹائم میں وہ اسکلز ارریلیونٹ ہو جائیں. درست فرمایا. ٹائم اتنی تیزی سے چینج ہو رہا ہے, ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے چینج ہو رہا ہے. اسی پیٹرن کے والے سے اگر بات کریں, گریجویٹس جو آپ کو فالو کرتے ہیں, فریش بچے آپ کو جو جاب ایون کر رہے ہیں پھر بھی آپ کو فالو کر رہے ہیں, ان کے کمنٹس وغیرہ میں دیکھتا رہتا ہوں, کوئی کنفیوژن کا شکار ہیں کہ ان کو کلیئرٹی ہے کہ وہ کیا ان کے فوکس ہے؟ پارٹلی اٹ ہیز بگن ٹو چینج. کنفیوژن تو دیٹ ہیز آلویز بین یو نو دی نارم, کیونکہ کچھ جب راستہ دکھانے والا نہ ہو تو لیڈ کرنے والا نہ ہو تو پھر تو کنفیوژن رہنی ہے. میں جو ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں, جس پوائنٹ کو, جس نقطے کو رہا تھا, وہ یہ ہے کہ ہمیں ایز دی امبریلا, یعنی کہ گورنمنٹ اور جو اس کے انفلوئنشل لوگ ہیں انڈسٹری کے, بچے کو یہ سمجھانا ہے کہ آنے والے وقت میں سکلز چینج ہونے والی ہیں. میں بڑا پریشان ہوتا ہوں اس بات پہ جب میں فوربس کا ایک جو ہے وہ آرٹیکل پڑھا تھا, اور اس میں یہ تھا کہ جناب آنے والے وقت میں, یعنی کہ 2040, آج سے کوئی 22 سال بعد, رضا 40% جو کرنٹ ایگزسٹنگ سکلز ہیں وہ ختم ہو جائیں گی, اینڈ دے ول بی ریپلیسڈ بائی دا نیو ونس. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ آنے والے وقت کی چیز ہے, آگمنٹڈ ریئلٹی آنے والے وقت کی چیز ہے. اب اگر 2018 اور 2020 تک اگر ہم ان کو وہ بیسک سکلز سکھا رہے ہیں, چلو قدم تو رکھ لیا, بارش کا پہلا قطرہ تو ثابت ہو گئے, بٹ بچے کو یہ ریئلائز کرنا ہے کہ اس نے اس بیسک انفارمیشن کو لے کے اپنی کنفیوژن کو اوور کم کرنا ہے, اور آنے والے وقت میں نئی سکل سیکھنی ہے وہ جو ان ڈیمانڈ ہے, رادر دین ری انوینٹنگ دا ویل, اور اسی چیز کو جو کہ ہم 2 دہائیاں پہلے کر کے ختم کر کے اور ہاتھ جھاڑ کے آگے نکل گئے, یہ نا وہ اسی چیز کو دیکھ کے آگے چلنا شروع ہو جائے. دس شوڈ بی اے گڈ اسٹارٹنگ پوائنٹ, but not necessarily something you need to take forward in the future. شام صاحب, اگر آپ اسکل کے حوالے سے بات کریں, اسکل اپگریڈیشن کے حوالے سے بات کریں, یہ تو میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں صرف بچوں کا مسئلہ نہیں رہ جانا, یہ جو میچورڈ
اپنی اسکل سیٹ رکھنے والے لوگ ہیں جنہوں نے انڈسٹری جوائن کی ہوئی ہے, انڈسٹری میں میچورٹی کے پوائنٹ پہ ہے, ان کو بھی شاید آنے والے دنوں میں انہی مسائل کا مسئلہ ہو. جنوری 2017 میں ورلڈ اکنامک فورم میں جو فوربس کے آرٹیکل کا جس طرح آپ نے حوالہ دیا, انہوں نے بھی اسکل سیٹ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, اور غالباً 2070-2080 تک تو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کہ روبوٹس نے کیا کچھ ریپلیس کر دینا ہے. لیکن اپارٹ فرام دیٹ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی اگر بات کریں, ڈیپ لرننگ کی بات کریں, مشین لرننگ کی بات کریں, ہم انٹرنیٹ آف تھنگس کو دیکھ رہے ہیں, آگمنٹڈ ریئلٹی کے حوالے سے آپ نے بات کی, بچوں کو کیا ڈائریکشن لینی ہے ان ٹرمز میں سے, ان اپ کمنگ ٹرمز میں سے. میرے خیال میں یونیورسٹی میں خاص طور پہ ایک کنفیوژن پائی جا رہی ہے کہ بچوں کو یہ ٹرمز تو بتائی جا رہی ہیں, ایکسپوجر دیا جا رہا ہے, لیکن بچے وہ اسکم کرنے میں پاسبل نہیں ہے. ان کے لیے اسکم کرنا تھوڑا سا ایک ان کو مشکل درپیش ہے کہ انہوں نے کیا ڈائریکشن لینی ہے, کیا ٹرم پک کرنی ہے, کیا فیلڈ لینی ہے, اور اس کی بنیاد پہ وہ کیا ویلیو کنٹریبیوشن ٹورڈ سوسائٹی دے سکتے ہیں, جو کہ آنے والے دنوں میں اور آج کل بھی ہم انٹرپرینورشپ کی بنیاد دیکھتے ہیں. کیا کہیں گے؟ انٹرپرینورشپ سے ایک سٹیپ پیچھے لے لیتے ہیں فری لانسنگ کا. پچھلے کوئی 10 سال میں نا یہ جو گگ اکانومی ہے, اس نے تمام ٹریڈیشنل جو پریکٹسز ہیں ان کو چیلنج کرنا شروع کر دیا. لوگ جو پرائیڈ لیتے تھے 9 to 5 جاب میں, اس گگ اکانومی نے نا سب کو سائڈ پہ کرنا شروع کر دیا کہ بھائی انڈیپینڈنٹ کانٹریکچوئل ورک موڈ آنے والا ہے, سیٹ اسائڈ. جیک ما کہتا ہے کہ آنے والے وقت میں لوگ جو ہیں وہ سیلف امپلائڈ ہوں گے. 4 میں سے ایک آدمی سیلف امپلائڈ ہوگا, فری لانسنگ کر ہوگا, سولو انٹرپرینیورشپ کر ہوگا, یا سوشل انٹرپرینیورشپ کر ہوگا. میرے نزدیک اگر آئیڈینٹیفائی کرانا ہے نا کہ فیوچر میں کیا آنے والا ہے اور فیوچر کس طرح کا ہونے والا ہے, سب سے زیادہ جو برڈن آف رسپانسبلٹی ہے وہ فال کرتی ہے یونیورسٹیز اور کالجز میں. بیکاز یو جسٹ کانٹ continue with the current industrial education system which was created in early 1900 for a specific purpose, where if you look around, the world has been changing. Unfortunately, in the case of Pakistan, we're still following that old industrial education system. That does not let the new gig economy replace. ان کے ساتھ compatible نہیں ہے. اور gig economy کے والے چیز ہے نا, وقت ایوالو ہو گیا نا. اب gig economy کیا ہے؟ انڈیپینڈنٹ کانٹریکٹ. میں یہاں پہ کام کر رہا ہوں, میں ادھر بھی کام کر سکتا ہوں, میں دوپہر کے وقت کہیں اور بھی کام کر سکتا ہوں, جی شام کے وقت میں کہیں اور بھی انڈیپینڈنٹ کانٹریکٹر کے طور پہ کام کر سکتا ہوں. یہاں پہ میرا کام جو ہے وہ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہے. دوپہر کی ملازمت یا جو کانٹریکچوئل میرا کام ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے, اور شام والا جو میری اسائنمنٹ ہے, جو میری کانٹریکچوئل اسائنمنٹ ہے, وہ آگمنٹڈ ریئلٹی سے ہو سکتی ہے. سو AI, AR, computers, all that stuff. I am pushing my best foot forward into different domains. آج سے کوئی 5-10 سال پہلے میں ایک ملازمت کر کے فل ٹائم 9 سے 5 اتنا نہیں کماتا تھا جتنا اس گگ اکانومی میں کانٹریکچوئل سروسز دے کے میں اپنے ٹائم اور پیس سیٹ کر کے میں اس سے ٹرپل کما سکتا ہوں. یہی آنے والا وقت کرے گا, یہی آنے والا وقت ہے. جب 2017 کا ورلڈ اکنامک فورم کی آپ نے بات کی, جس میں نے یہ جیک کا ذکر کیا, وہ یہی بات ہو رہی ہے کہ آنے والے وقت میں چونکہ پیس اتنی ریپڈ ہو رہی ہے, جب تک انڈیویجولز اپنا سکل سیٹ اس پیس کے مطابق نہیں ڈیولپ کریں گے وہ ترقی نہیں کر سکتے. اور وہ پیس کس نے ڈٹرمن کرنی ہے؟ ایکڈیمیا نے. That is the best time to learn when the kid is still in school, rather than throwing him out of the school. When you throw him out, them out for that matter, do not want to be a gender biased here. وہ دیکھو 21 سال کا ہو جاتا ہے. اب 21 سال کی عمر میں رضا آپ دیکھیے کہ اس کو تو اس نے 1/3 اپنی زندگی گزار لی ہے نا جی. ایسا ہی ہے. اب اگر 21 سال تک وہ پڑھی جا رہا ہے اور پڑھنے بھی وہ پڑھائی رہا ہے جو کہ انڈسٹریل ایجوکیشن سسٹم ہے, اسکل اورینٹڈ تعلیم نہیں حاصل کی, تو اس کا سروائیول بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہاں پہ یونیورسٹی کی رسپانسبلٹی ہے, یہاں پہ کیمپسز کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اتنی کم از کم اویئرنیس دے دیں, اتنی جانکاری دے دیں کہ بچہ اپنا فیوچر خود تعین کر لے. گیگ اکانومی اور کیریئر اورینٹیشن, یہ 2 ٹرمز چل رہی ہیں آپ کی گفتگو سے جو مجھے اندازہ ہوا ہے.
دوبارہ تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ گیگ اکانومی کے حوالے سے آپ نے تعارف کرایا, لیکن جاب لینا, اچھی جاب لینا, اچھی پلیسمنٹ کرنا ہر بچے کا فیوچر کا کویسچن ہے, اور سکھایا بھی یہی جاتا ہے. میرے خیال میں جو براٹ اپ ہے اس میں پیرنٹس سے لے کے ٹیچر سے لے کے ہر کوئی ایک اچھی پلیسمنٹ کے حوالے سے بات کرتا ہے, اور سکسیس کا یہی ایک کرائٹیریا ہے. اب گیگ اکانومی کو سامنے رکھتے ہوئے, کیریئر اور اورینٹیشن اپروچ کو سامنے رکھتے ہوئے, کوئی فرق ہے بیچ میں, کوئی ہم بچوں کو بتا سکتے ہیں؟ ایک لائن بتاؤں گا اور وہ سم اپ کر جائے گی. جی جی. ملازمت آپ کا گھر سنبھالتی ہے, آپ کا کاروبار آپ کی نسلیں سنبھالتا ہے. درست فرمایا. اب اس ایک بات میں نا سمندر کوزے کے اندر بند ہو گیا کہ ملازمت آپ کو ڈے ٹو ڈے آپریشن سے رن کرنا سکھاتی ہے. ونس یو آر این انٹرپرینور کسی بھی قسم کے, آپ اپنی آنے والی جو ہے وہ جسٹس کر رہے ہوتے ہیں اپنی نسل کے ساتھ. درست فرمایا. پیسہ ہے, تھوڑی تکلیف ہوتی ہے اسٹارٹ میں, بٹ اس کے بعد پیسہ ہے. ویئر ایز ان دا کیس آف ملازمت جو کہ ایک ہی پریفرنس ہوتی ہے. اچھا وقت چینج ہو رہا ہے ویسے رضا, میں آپ کو بتاؤں آج سے 15 سال پہلے وین آئی واز گروئنگ اپ اور آئی واز آؤٹ آف اسکول, ایمفیسس والدین کا ہوتا تھا میڈیکل اور انجینئرنگ میں. پھر 10 سال بعد ایمفیسس ہونا شروع ہو گیا کمپیوٹر سائنسز میں. آنے والے وقت میں ایمفیسس ہوگا انٹرپرینیورشپ میں کہ یار کاروبار کرنا سیکھے. اس کی پوری ڈگریز ہوں گی جی, اس کی پوری ڈگریز ہوں گی آنے والے وقت میں. یہ میں سینکڑوں دفعہ اپنے لائیو سیشنز میں اور میں اپنی لائیو ٹاکس میں, سیمینارز, ورکشاپس میں بات بول چکا ہوں. سی دا فیوچر, آنے والے وقت میں یہ انجینئرنگ جس طرح ایک مین سٹریم ڈگری ہے, میڈیسن ایک مین سٹریم ڈگری ہے, انٹرپرینیورشپ ایک سبجیکٹ نہیں رہے گا HEC کا, یہ پوری مین سٹریم ڈگری بن جائے گی. بیکاز سب کو سمجھ لگ رہی ہے کہ آنے والے وقت میں دیکھو بندہ اتنا زیادہ ہو رہا ہے, ہر ایک کے لیے تو جاب بھی نہیں. ایسا ہی ہے. سیلف امپلائمنٹ از دی آنسر, اینڈ سیلف امپلائمنٹ کین اونلی بی اچیوڈ اف یو آر گڈ انف ان اسٹارٹنگ یور اون تھنگ. اس تھنگ کو جو ہے نا ریپلیس کر دیجئے گگ سے, بس پوری آپ کی بات پکڑ میں آ جائے گی. لیکن انٹرپرینورشپ کے حوالے سے آپ نے بات کی, خاص طور پہ انٹرپرینورشپ کے حوالے سے سبجیکٹس بھی انٹروڈیوس کرائے جا رہے ہیں, پڑھائی بھی جا رہے ہیں, اور اسپیشلائزیشن بھی اب پاکستان میں شاید ٹرینڈ آنے والے دنوں میں دیکھنے کو ملے. لیکن انٹرپرینورشپ تو ایک میرے خیال میں کس طرح کی چیز ہے جو ایک کمرے میں نہیں سکھائی جا سکتی. یہ تو ایک دریا میں بچوں کو پھینکنے والی بات ہے, انہوں نے تیرنا ہے اور دریا پار کرنا ہے. ہم جو سیلف پروکلیمڈ انٹرپرینورز ہمیں بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہے ہیں, ہمیں مینٹرز بہت دیکھنے کو مل رہے ہیں, اور ہر تیسرا چوتھا پروفائل, ہمارے کچھ گیسٹ ادھر بیٹھے ہوئے تھے, ان کے ہم پروفائلز انہوں نے بات کوٹ کیا, پروگرام میں کوٹ کیا کہ ہر تیسرا چوتھا پروفائل ہمیں مینٹر کا نظر آ رہا ہے. لیکن موٹیویشن کوچ کا ایکچوئل مینٹرشپ, ایکچوئل انٹرپرینورشپ کہیں اس وہ جو ہم کیا کہتے ہیں اسٹیج کریے اور اس کے درمیان کہیں دب گئی ہے. دب نہیں گئی, پتہ نہیں ہے. درست, پتہ نہیں ہے. دبنے والی بات تو تب ہو نا جب اس میں تھوڑی کنٹروورسی نظر آ رہی ہو, یا اس میں وہ پوٹینشیل نہ نظر آ رہا ہو, اینڈ بائی چانس یو ہیو فلوٹڈ دیٹ آؤٹ سائڈ دی دا ڈیسک. ابھی تو یہ ہے کہ اٹ از سم تھنگ وچ از ایکچولی ہڈن انڈر دا کارپیٹ. پیپل ہو ہیو کم آن فرنٹ unfortunately are those who have not done anything in their life with regards to the entrepreneurship. apart from the fact academia کا جو سب سے بڑا کرٹیسائز میں کرتا رہا ہوں, جو سب سے بڑا کرٹک رہا ہوں, وہ صرف اسی اسپیکٹ میں رہا ہوں کہ وہ خاص طور پہ جو PhDs تھرو آؤٹ دا ورلڈ جنہوں نے پروجیکٹ بیسڈ سوشل ڈیلیورڈ پروجیکٹس کیے ہیں, ان میں کام کیا ہے. سوشل ڈیلیورڈ پروجیکٹس کے ساتھ ساتھ سوشل انٹرپرینورشپ کے حوالے سے بات کر لیں, کچھ نہ کچھ اس طرح کا کام کیا ہے جس میں ایکچوئل کنٹریبیوشن کہیں ٹرانسلیٹ ہوتی نظر آ رہی ہے ادر دین تھیسس پیپر. انہوں نے ایکچولی انسپائر کیا ہے, انہوں نے اسٹیو جابس کو انسپائر کیا ہے, انہوں نے بل گیٹس کو انسپائر کیا ہے, انہوں نے دنیا کا پیٹرن بدلا ہے. لیکن یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے خاص طور پہ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے, یہ جو مینٹرز ہیں, اگر اس طرح کے مینٹرز آتے رہیں گے اور بچوں کے لیے مزید کنفیوژن ایڈ ہوتی رہے گی. میں اس کا جواب دیتا ہوں جی, بالکل کوئی پریشانی کی بات نہیں. جب کوئی نئی چیز انٹروڈیوس کروائی جاتی ہے نا, میں نے ابھی عرض کیا رضا, آنے والے وقت میں ایک سبجیکٹ نہیں رہے گا, یہ پوری کی پوری ڈگری بنے گی, یہ پوری کی پوری مین سٹریم تعلیم بنے گی آنے والے وقت میں. ٹھیک ہے, ابھی تو ایک کمپلسری
कंपलसरी 3 क्रेडिट आवर्स का इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप, और वो भी हर यूनिवर्सिटी में नहीं फ्लोट हुआ, कुछ में हुआ, बैचलर्स पे वहाँ। देखिए जब ग्राइंडिंग प्रोसेस होता है ना रज़ा, याद रखिएगा कि उस प्रोसेस से गुजरे बगैर कोई भी चीज़ स्ट्रीमलाइन नहीं हो सकती। स्ट्रीमलाइन करने के लिए शर्त यह है कि जैसे कीमे की वो मशीन नहीं होती, उसमें आप कीमा डालते हैं और रॉ फॉर्मेट जो है वो आगे से जब आप वो उसको घुमाते हैं तो निकल जाता है। सेम गोज फॉर दिस न्यू नीशेस, दिस न्यू डोमेन्स। ये थोड़ा सा ग्राइंडिंग प्रोसेस है। अभी गलत लोग आ चुके हैं, आने वाले वक्त में मज़ीद शायद आ जाएं, बट ये ग्राइंडिंग प्रोसेस है। ये फाइन ट्यून होगा तो एक वक्त आएगा कि वो क्रीम निकल आएगी। वो क्रीम पता कौन सी होगी? वो होगी जो उस सिस्टम के बेनिफिशियरी होंगे या उसकी बाय प्रोडक्ट होंगे, दोनों चीज़ों में से। बिल्कुल, या बेनिफिशियरी होंगे या बाय प्रोडक्ट होंगे। फिर वो जब आके री इन्वेंट द व्हील करते हैं, पॉइंट ए को एक्वायर करते हैं, वहाँ से चीज़ सही हो जाएगी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, जाहिर है क्योंकि टेलीविज़न है, एंड आई डू नॉट वांट टू put that on record for accuracy's sake. I went to a university in Pakistan, somewhere in Punjab, और found out कि वहाँ पे entrepreneurship पढ़ाई जा रही है, and I get absolutely excited when I get to interact with the students of entrepreneurship, because this is my forte, right? I've been doing this for last 2 years precisely. Started as a freelancer and then gradually excelled towards entrepreneurship. मैं कहा जी सर आप कैसे सिखाते हैं? बस जी हमें एक करिकुलम दिया गया है, उस्ताद बता रहे हैं मुझे, हमें एक करिकुलम दिया गया है, हम उसको फॉलो करते हैं और बता देते हैं और उसके बाद इनको असाइनमेंट्स दे देते हैं। मैंने कहा हजूर उठाइए इनको और जाके फेंके, किसी को सहरा में, किसी को पानी और समंदर में, किसी को आसमान में स्पेस में, और किसी को ज़मीन के अंदर, और तब इनको लेट देम फाइंड देयर वेज। एंटरप्रेन्योरशिप की रज़ा मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे नज़दीक छली वाले से ज़्यादा अच्छी एग्जाम्पल कोई नहीं है। दिस इज़ व्हाट द रियल बिजनेस इज। एंटरप्रेन्योरशिप की जो लुग़वी मायने हैं वो ये हैं कि आप एक प्रॉब्लम को देखते हो और उस प्रॉब्लम को देख के आप एक सोल्यूशन निकालते हो। बाय प्रोवाइडिंग दैट सोल्यूशन यू आर अर्निंग मनी एज वेल। दिस इज व्हाट द बेसिक एंटरप्रेन्योरशिप इज। छली वाले का मॉडल मैं देखता हूँ, और मैंने उनको जाके ये बात बोली, मैंने कहा जी खुदा का वास्ता आप अगली क्लास में बता दें लोगों को कि जाओ इनिशियल इन्वेस्टमेंट करके कुछ खड़ा करो, बट उससे पहले प्रॉब्लम तो देखो, सोसाइटी में प्रॉब्लम क्या तुमको नजर आ रही है, उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करो। छली वाला कहता है कि आपको भूख लगी है और मेरा जो मॉडल है वो बड़ा सस्ता सा है, एक रेडी, उसमें एक अदद बोरी के साथ कुछ रेत, थोड़ा सा मसाला और ये छलियाँ बुटे हुए। आपको अंदाजा नहीं है वो 100% कमा रहा है। आप उसके कपड़ों पे ना जाइए, आप उसकी फटी चप्पल पे ना जाइए, कमा वो रहा है और अपने डे टू डे ऑपरेशंस मीट कर रहा है अपने लेवल और स्केल पे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अमीर है लेकिन उसे फटे कपड़े पहने में, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो कमा रहा है, अपने लेवल पे सर्वाइव भी कर रहा है, तभी तो वो दोबारा अगले दिन सड़क पे आ रहा है। बहुत दिलचस्प और अहम बात की तरफ आपने सारी गुफ्तगू मोड़ी है। सोशल बैरियर्स बहुत ज़्यादा इसके साथ एसोसिएटेड है। हमें एक छोटा सा वक्फा लेना है आपकी परमिशन के साथ। एक मुख्तसर से वक्फे के बाद प्रोग्राम सुबह में दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
ویلکم بیک جی. پروگرام صبح 9 میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہشام سرور ہمارے ساتھ موجود ہیں, فری لانسنگ کمیونٹی کی وائس ریز کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں فری لانسنگ کمیونٹی کیا کام کر رہی ہے. بریک پہ جانے سے پہلے جو آپ بات کر رہے تھے کہ ایکچوئل پیٹرنس چھوٹے ہوتے ہیں. اگر کاروبار کے حوالے سے, کاروبار سیکھنے کے حوالے سے بچوں کو ہمیں چوتھی نسل کے انقلاب کے حوالے سے کاروبار سکھانا ہے, ان اسکل سیٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کاروبار سکھانا ہے, تو انہیں چھوٹے کام سے سٹارٹ لینا ہے. ایک بہت امپورٹنٹ فورم پہ ایک امپورٹنٹ اسلام آباد کے بزنس مین نے ایک بات کی کہ جو آتا ہے وہ اسلام آباد میں, لاہور میں, کراچی میں, بڑے شہروں میں ایک بڑا جائنٹ کھڑا کرنا چاہتا ہے. اس سے چھوٹا سوچنے کا وہ دیکھتا ہی نہیں ہے. ہماری ساؤتھ پنجاب کی مارکیٹ کیا ہے, ہماری ویسٹ کے پی کے کی مارکیٹ کیا ہے, ہماری ان چھوٹی مارکیٹ سیگمنٹس میں جو انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے اس کو ٹیپ کرنے کے حوالے سے, اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے, کیا اس اکانومی کو استعمال کرنے کے حوالے سے میرے خیال میں ایک چھوٹی سی تحصیل کی غلہ منڈی کا بزنس پوٹینشیل اگر رکھ دیں سامنے تو وہ ملینز آف ڈالرز کی ٹرانزیکشنز ہیں ایک سیزن کی, اس کو کوئی ٹیپ نہیں کر رہا. یہ اس طرف ہم کب دیکھنا شروع کریں گے؟ میں نے تو ریز ہی کیا نا ایشو. آئی اسپوک ٹو دا لاسٹ ایچ ای سی چیئرمین, ہی واز مائی ٹیچر ایٹ برانی نا, ڈاکٹر صاحب مختار صاحب. وہ یہی ڈسکشن ہوئی, کہتے ہیں ہاں وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہو جائے گا. میں نے کہا جی جب تک, میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں رضا, اٹھا کے نہیں پھینکیں گے نا بچے کو, اس کو ریئلٹی نہیں دکھائیں گے, اس کو احساس نہیں ہوگا کہ کام کیسے کرنا ہے. یو آر ناٹ تھروئنگ دیم انٹو دا واٹرز. سیم گوز فار دا اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم ان پاکستان. You know, it may sound controversial, but the problem is we pamper them so much that they believe they are the next CEOs. And when they find out the bitter truth, once they, graduate from that incubators and all that stuff, they find out that their startup has actually a lot of challenges which they were never told. اور کمرشلائزیشن نہیں ہوگی, جب تک بکے گا نہیں, انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, تو کہانی زیرو پہ. میں وہی بتا رہا ہوں نا, یو ایمفسائزنگ آن دا فینسی ایجوکیشن اینڈ پیمپرنگ آف دا اسٹارٹ اپس اینڈ انڈیویژلس, بٹ یو آر ناٹ ایمفسائزنگ آن دا گراؤنڈ ریالٹیز, دا بیٹر ٹروتھ which actually at the end of the day is, if there is no sales stream, your business cannot flourish. اس لیے تو کہہ رہا ہوں ہاٹ واٹرز میں جا کے پھینکو نا. چھلی کی اگزامپل کتنی اچھی ہے, وہ باہر سڑک پہ جائے گا اور اس کو ڈھونڈنا ہے اپنا کسٹمر. اٹس اے ریورس گگ اکانومی, اٹس ناٹ اے ڈائریکٹ گگ اکانومی جہاں پہ وہ بڈ کر رہا ہوتا ہے اپنی چیزوں پہ. ایکچولی ہی از آفرنگ اے پروڈکٹ اینڈ از لوکنگ فار دا کسٹمرز ٹو بائی دیٹ پروڈکٹ. دو چیزیں ہیں نا, ایک یہ ہے کہ پروڈکٹ والا جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ پروڈکٹ بنوانی ہے اور میں تمہارا پوٹینشیل کسٹمر ہوں, تم اور خرید لو مجھ سے. اور دوسرا جو پروڈکٹ والا لے کے جا رہا ہے اس کو ڈھونڈنا ہے, لک اراؤنڈ کرنا ہے اپنا پوٹینشیل کسٹمر. تو ملنے میں اور ڈھونڈنے میں بڑا فرق ہے. جو ایجوکیشن فوکس ہے وہ پیوٹل پوائنٹ ایک ہی ہے کہ ان کو بیسک ایجوکیشن دے دی جائے which is the bookish knowledge, whereas the point I am trying to emphasize is we need to go way beyond the bookish knowledge. کتاب کو کیا کرنا ہے آپ نے پکڑ کے, کتاب آپ کو اے بی سی سکھاتی ہے. اچھا چلو اگر کتاب کی بات کرتے ہیں, ایکسپلین ملک ریاض, درست, ایکسپلین اینی ادر فائنانس اسٹاک مارکیٹ گرو, جتنے بھی ہے ڈیڈی صاحب, یہ سارے مطلب یہ پرانے اسکول آف تھاٹ کے مسائل کے حوالے سے آپ خاص طور پہ بات کر رہے ہیں. اور وے فارورڈ, کیونکہ آپ کا انڈسٹری کا انٹریکشن ہے, ایکسپوئر ہے, اسکریچ سے آپ نے سارا کچھ بلڈ اپ کیا ہے, اینڈ یو ہیو بین پائنیئر وین وی ٹاک اباؤٹ دا فری لانسنگ کمیونٹی ان دا کنٹری. اس کے حوالے سے ہم وے فارورڈ کے حوالے سے بات کریں گے, لیکن مسائل کے حوالے سے سوشل بیریئرس جو ساتھ لگے ہوئے ہیں. ہم بچے کو فیل ہونا نہیں سکھا رہے, ہم بچے کو نئی چیز ٹرائی کرنا نہیں سکھا رہے. اور ایک کمیونٹی سیشن تھا فری لانسنگ کے حوالے سے تھا, اور وہ فری لانسرز نے کھڑا ہو کے کہا کہ ہمیں تو رشتے اس بات پہ انکار ہو جاتا ہے کہ پراپر جاب نہیں ہے, ایک جاب ٹیگ نہیں ہے, آپ فری لانسر ہو. وہ ازراہ مذاق بے شک بات تھی, لیکن کچھ فیکٹس ہیں جو ہم اپنے دوستوں میں, دوست احباب میں, فیملی میں دیکھتے ہیں کہ کچھ ہم نے ٹیگز لگا دیے ہیں کہ جب تک وہ ٹیگ ایسوسیٹیڈ نہیں ہوں گے وہ سکسیس کنسیڈر نہیں ہوگی. ہم ایز اے سوسائٹی, میں تھوڑا سا پیرنٹس کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں, اکیڈیمیا کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں, ٹیچرس کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں, ہم ایز اے سوسائٹی, ایز اے کی اسٹیک ہولڈر فار دوز کڈس جو ان فیلڈس کی طرف, نئی فیلڈس کی طرف آنا چاہتے ہیں, ان کو پراپر بریدنگ اسپیس دے پا رہے ہیں؟ نہیں. کیا کرنا چاہیے؟ دینی ہے, پر وقت اسٹیبلش کرے گا نا. یہ
یہ نارم جو ہے یہ وقت اسٹیبلش کرے گا. 10 سال پہلے جب کمپیوٹر سائنسز ہو رہی تھی تو تب بھی تو یہی ہو رہا تھا, یہ انجینئر نہیں ہے, ڈاکٹر نہیں, کمپیوٹر کے ساتھ کیا کمائے گا. اب کمپیوٹر سائنسز ایک مین اسٹریم ڈگری اور ہے. آج میں نے تھوڑے دنوں پہلے بات کی ہے کہ میرے خیال میں کمپیوٹر گریجویٹ 6 ڈیجٹ سیلری میں سب سے زیادہ فاسٹ پیس پہ انٹر ہو رہے ہیں. فائنانس ڈاکٹر کو 7 سے 8 سال لگ رہے ہیں پاکستان میں. سر دیکھیے فورتھ انڈسٹری ریولوشن بات ہی ٹیکنالوجی ایوالومنٹ کی ہو رہی ہے. Who would have thought آج سے 21 سال پہلے. I remember when I was growing up as a kid, سعید انور پاکستانی ایکس کرکٹر, ان کا انٹرویو تھا اور ان سے معین اختر گاڈ بلیس پوچھا کہ آپ کی تعلیم کیا ہے, تو کہتے ہیں میں نے کمپیوٹر سائنسز کیا ہوا ہے. تو معین صاحب ود ہز ٹپیکل ہیومر کہ اس دور میں جب آپ اپنے بچے کو میڈیسن یا انجینئرنگ سکھانا چاہتے ہیں اور بزنس یا MBA کی طرف بھیج رہے تھے لوگ, جسٹ بگن ٹو یو نو ان ارلی 90s لیٹ 80s, آپ کے والدین کیسے رضامند ہو گئے کہ آپ کمپیوٹر سائنسز کریں. تو اب آپ سائنسدان بن گئے, یہ مجھے ورڈ آج تک یاد ہے. تو سعید انور آگے سے ہنسے اور کہتے ہیں کہ ہاں لیکن معین بھائی مجھے احساس ہے کہ میں نے اپنی تعلیم وقت سے بہت پہلے حاصل کر لی. I saw that interview live and I laughed. اچھی بات کر, مطلب وقت سے پہلے تعلیم کیا حاصل کر لی. تھوڑے عرصے اور سال گزرنے کے بعد, چونکہ میں انٹرنیٹ کے اندر گھسا رہتا ہوں, میری ایک ویڈیو میرے نظر سے گزری, ایک ویڈیو, اور اس میں مجھے پتہ لگا کہ انل کمبلے جو کہ انڈین فاسٹ بالر, اس کا پورا سافٹ ویئر ہاؤس ہے. اچھا. اس نے اپنی سافٹ ویئر ہاؤس کو یوز کرتے ہوئے اتنی انوویشن کرکٹنگ ڈومین میں لے کے آیا, AR اور AI کے تھرو, چاہے وہ بلہ ہو کہ بلہ بھی ٹریک کر رہا ہے کہ کس پیس سے جا رہا ہے وہ, یعنی اس کی کمپنی ان ڈومینز پہ کام کر رہی ہے, اور وہ 90s کا کمپیوٹر سائنسز کا گریجویٹ ہے. ریٹائرمنٹ کے بعد when everybody decided to jump into the commentary box or directly or indirectly get associated with cricket because that has been their work, وہ بیٹھا ہوا اپنی کمپنی چلا رہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت بھی یہ چیلنجز تھے. وقت کے ساتھ ساتھ جب آپ انڈسٹری, ایک چھوٹی انڈسٹری اٹھ کے مین اسٹریم انڈسٹری کی جگہ لیتی ہے یا اس کے برابر آ کے کھڑی ہو جاتی ہے, آٹومیٹکلی اس کو عزت ملنا شروع ہو جاتی ہے. when I used to work people used to laugh at me کہ کمپیوٹرز پہ صرف گیمز ہوتی ہے. اب کم از کم وہ چیلنج نہیں رہا آنے والے بچے کو کہ والدین یہ نہیں سمجھ رہے کہ کمپیوٹر اور ٹائپ رائٹر میں فرق کیا ہے. اب بڑے اچھے طریقے سے اویئرنیس آ گئی. نیکسٹ سیٹ آف چیلنجز کیا ہیں کہ ہوائی روزی ہے. جب آپ رشتوں کی بات آپ نے چھیڑ دی, چلے میں اس پوائنٹ پہ آنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن میں اس کو ایمفسائز کر دیتا ہوں, وہ صرف اسی لیے کہ پرماننٹ فکس سیلری نہیں, ہوائی روزی ہے. آج کام ملا کل نہ ملے پھر کیا ہوگا, اور یہ ہوتا ہے. دیٹ از ویئر یو نیڈ ٹو ورک ان اے وے دیٹ یو ڈو ناٹ پٹ آل آف یور ایگز ان ون باسکٹ, یو سیو فار رینی ڈیز, یو ہیو ملٹیپل سورسز آف انکم. دیٹس ہاؤ یو نو, سبجیکٹ ٹو another discussion of course, but that's how you evolve yourself as a freelancer moving down to the entrepreneurship status. وقت کے ساتھ ساتھ میرا پکا یقین ہے رضا, لوگ اس انڈسٹری کو مین اسٹریم انڈسٹری مان رہے ہوں گے اور باقی اور جابس کنسیڈر ہوں گی. میں آپ کو یہ ورڈ دے رہا ہوں, مجھے نہیں پتا یہ آج سے 20 سال بعد یہ چلے گا, کسی کے پاس یہ ویڈیو ہوگی یا نہیں ہوگی, بٹ آنے والے وقت میں جو آج مین اسٹریم اسکلز سمجھی جا رہی ہے نا جی, وہ اور جابز ہوں گی. اور یہ چونکہ فورتھ انڈسٹریل ریولوشن 2018 میں ہم یہ بات کریں, آنے والے وقت میں یہی ہوگا. بہت امپورٹنٹ آپ نے بات کیا خاص طور پہ انٹرپرینورشپ کے حوالے سے, اور میرے خیال میں جتنے بچے انٹرپرینور سے انسپائرڈ ہیں ان کے لیے بڑی پازیٹیو بات ہے, پازیٹیو ڈائریکشن ہے. لوکلائزیشن کا میں کانٹیکٹ لازمی آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. خاص طور پہ اپنے بات کی جو پیٹرنس ہیں ہم بہت زیادہ پیمپر کر رہے ہیں, کیا یہ وجہ ہے کہ ہمارے جتنے انٹرپرینورشپ کے حوالے سے ماڈل پاکستان میں مختلف جو ماڈلز انٹروڈیوس کرائے گئے سب کے سب ویسٹرن انسپائرڈ ہیں, اور اس میں لوکل کانٹینٹ شاید اتنا نہیں ہے. اگر ہم جیک ما کی اسٹوری دیکھتے ہیں تو وہ چائنیز لوکل کامرس انڈسٹری پہ بیس کر رہی تھی, اور امیزون کی دیکھتے ہیں تو وہ امریکن اکانومی کے اوپر بیس کر رہی تھی. جبکہ پاکستان کے سوشو اکنامک پیٹرنس کو ہم دیکھ لیں, پاکستان کے معاشی استحصال جو پہلے رہا ہے اس کے حوالے سے آپ بات کر لیں, ابھی جو معیشت کے مختلف پیٹرنس ہیں, ایک اتار چڑھاؤ بھی دیکھنے میں آتا ہے. ہماری انڈاکومنٹڈ اکانومی بہت زیادہ ہے, ڈاکومنٹڈ اکانومی بہت کم ہے. ہاں بینک اکاؤنٹس کی بات کریں ہمارے پاس بہت کم ہے.
ان کو کمپیریزن کرتے ہوئے ہم شاید وہ لوکلائزیشن کا کنٹینٹ کہیں بھول گئے ہیں؟ کیا فرمائیں گے سر؟ اب مجھے نہیں پتا آپ کی آؤٹ ریچ کتنی ہے، پر میں ویسی بیڈ کاپ مشہور ہوں. آپ میرے سے سچ بلوانے پہ تلے میں. نہیں سچ ٹروتھ از آلویز گڈ میرے خیال میں. سچ ہی بولیے سر. فکشس کور اپ رکھا ہوا ہے سب نے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. نو ون از تھنکنگ آؤٹ آف باکس. جیک ما کہتا ہے after being rejected from KFC 10 times, from Harvard University 10 times, you pulled Jack Ma, right? I went to my friends, group of 7 or 11 if my memory serves me well, and we talked about internet thing which is called Alibaba. کل پرسوں آج تاریخ کیا ہے رضا؟ 13 ہے. جی 11 پورے پاکستان میں آپ سنتے رہے دراز کا. بالکل 11 کیونکہ وہ علی بابا کی کمپنی نے ایکوائر کیا ہوا ہے. علی بابا کا سنگلز ڈے ہوتا ہے جی 11. 2016 میں 23 بلین ایک دن میں کیا. 2017 میں بیریئر توڑا اور 26 بلین کیا. 2018 میں 30 بلین سے اوپر کر لیا. آپ کو ڈیم بنانے کے لیے تو اس سے کم پیسہ چاہیے. جو ایک دن میں ایک چائنیز کمپنی نے پورے چائنا سے کما لیا. اپنی لوکلائزیشن کو فیکٹر ان کرتے ہوئے، اس کو امپورٹنس دیتے ہوئے، ہمیں اس سے کم پیسہ اپنے ڈیم کے لیے چاہیے جس کی ہم اتنی محنت کر رہے ہیں کہ آنے والے وقت کو دیکھنے کے لیے. کنٹینٹ اپنے کو جب تک پروڈیوس نہیں کریں گے کام اچھا نہیں ہوگا، کام بہتر نہیں ہوگا. ہم ری انوینٹ دا ویل کرنے کے چکروں میں سوشل میڈیا چل گیا، فیس بک، چلو جی سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ کچھ نکال دو، چاہے یونیورسٹی سوشل میڈیا، چاہے ہیلتھ سوشل میڈیا، چاہے انجینئرنگ سوشل میڈیا. بہت امپورٹنٹ ڈسکشن جا رہی ہے اور بہت انٹرسٹنگ جا رہی ہے، اور بریک مجھے کیونکہ لینی ہوتی ہے، پروگرام کا فارمیٹ ہے، لیکن بریک کے بعد ہم یہیں سے بات کنٹینیو کریں گے کہ آنے والے دنوں میں کیا سولوشن ہے، ڈائریکشن کیا لینی چاہیے. آپ سے ہم لازمی جاننے کی کوشش کریں گے. پروگرام صبح 9 میں وقت ہو جاتا ہے ایک مختصر بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. پروگرام صبح 9 کے آخری کوارٹر میں ہم داخل ہوئے ہیں. شام سرور ہمارے ساتھ موجود ہیں. فری لانسنگ کے حوالے سے، انٹرپرینورشپ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. فیوچر ڈائریکشن کیا ہمیں لینی چاہیے، وے فارورڈ پہ آپ بات کریں آخری کوارٹر میں. میں اکیڈیمیا سے بات اسٹارٹ کرنے کی کوشش کروں گا. ایک ہمیں چینج دیکھنے کو مل رہا ہے خاص طور پہ اکیڈیمیا کے حوالے سے اگر آپ بات کریں. اب
سافٹ ویئر انجینئرس کو، سوشل انٹرپرینورس کی آپ بات کر لیں، کمپیوٹر انٹرپرینورس کی بات کر لیں، ان لوگوں کو ساتھ بٹھایا جاتا ہے، مختلف اکیڈیمک باڈیز کے اندر بٹھایا جاتا ہے اور ان کی وائس انکلکیٹ کی جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ بچہ پروڈیوس نہیں ہو رہا جو انڈسٹری کو چاہیے ہے. کہاں مسائل کدھر آپ کو نظر آتے ہیں؟ استاد انسٹرکٹرز میں، ٹرینرز میں، جو امبریلا ہے اسی کے اندر مسئلہ، کیونکہ وہ فورس ہی نہیں کر پا رہے کہ پاکستان کی ضرورت کیا ہے. انٹرپرینورشپ کی لغوی معنی دوبارہ بولوں گا، look for the problems around you and come up with the solutions. What we are trying to do is we are looking for the problems outside Pakistan and coming up with a solution within Pakistan. So technically and logically it is not going to have a long run. When the thing does not have a long run, in foresight, it is destined to fail or drop, collapse sooner or later. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ پرابلم ملک کے اندر ہیں، بے تاش ہیں، سولوشنز جو ہیں وہ وہاں سے دیکھ کے ادھر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ میرے نزدیک غلط ہے. سو اگر وہ ٹرینر اور وہ جو انسٹیٹیوٹس ہیں، جو ایون کالجز کے لیول پہ بات ہو جائے، یونیورسٹیز کے لیول پہ بات ہو جائے، دے گاٹ ٹو ہیو دا پیپل ہو بین دیئر ڈن دیٹ. خود کچھ کیا ہوا ہو، خالی استاد فار دا سیک آف ٹیچنگ نہ ہو. دوسرا، اس کی آئی ہونی چاہیے، نظر ہونی چاہیے فورتھ انڈسٹری ریولوشن کے معاملات پہ. جب وہ ریولوشنری نظر رکھے گا تو وہ آگے پاس آن بھی کرے گا ان کینڈیڈیٹس میں، اور گروپ آف پیپل ہو ہیو ڈیسائیڈڈ ٹو کم انڈر ہز مینٹرشپ. یہ بہت ضروری ہے کہ جو پائٹ پائپر ہے، جو لیڈ کر رہا ہے، وہ خود جانتا ہو کہ میں نے کس سائڈ پہ لیڈ کرنا ہے اور میں کر کیا رہا ہوں. بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے. جاپان کے اندر جو فورتھ انڈسٹریل ریولوشن آئی ہے، چوتھی صنعت کے انقلاب کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. جنوری 2018 کے ورلڈ اکنامک فورم میں ان کے ڈپٹی فائنانس منسٹر بیٹھے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ امریکنز نے ہمیں کس طرح ہیلپ آؤٹ کیا. تو ورلڈ اکنامک فورم کی جو باڈی ہے، سینٹر فار فورتھ انڈسٹریل ریولوشن، اس کی سسٹر آرگنائزیشن جاپان میں کھولی گئی. انہوں نے ہیلپ آؤٹ کیا جاپانیز کو رول آؤٹ کرنے میں. ہمارے پاس یہ لیڈ موجود ہے، ہمیں اس لیڈ کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے، اس طرح کی ڈائریکشن دیکھنے کی ضرورت ہے جو واقعی ایک کمرشلائزیشن ادھر بلٹ اپ کر سکے، وہ برانڈ ادھر پروڈیوس کر سکے جس کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں. باقی دیکھیے نا، میں نے بتایا نا، اگر وہ ونگز ہی صحیح نہیں ہے، جس کو پتہ ہے کہ میرے اندر اتنی اسٹرینتھ ہے کہ میں سما پاؤں گا آنے والے بچے کو اور مینٹی کو، تو وہ کہاں سے آپ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ پروڈکٹ اچھی نکلے گی. میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، ہم ٹیلی ویژن پہ بات کر رہے ہیں، بٹ اگر ہمیں بولنا نہیں آتا تو ہم ٹیلی ویژن پہ کیسے نظر آئیں گے؟ دیٹس واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ایمفسائز. وقت کے ساتھ ساتھ یہ گرائنڈنگ پروسیس ہے، جیسے میں نے بات سٹارٹ کی تھی ارلی ڈیز، بٹ ان ٹائمس ٹو کم یہ ذرا ایوالو ہونے دیں، پرانوں کو ذرا سائڈ پہ جانے دیں، نیوں کو اٹھنے دیں، بہتر ہو جائیں گی چیزیں انشاءاللہ. لیکن ٹائم ٹیکنگ کی جب آپ بات کرتے ہیں تو مجھے جو پیٹرن نظر آتا ہے وہ بڑا حیران کر رہا ہے. ہر سال ہر کوارٹر کے بعد ایک فورم آپ ری جوائن کرتے ہو، دیکھتے ہو کہ اتنا کچھ ہو چکا ہے دنیا میں. جو پیس باقی دنیا کا ہے، اس پیس کو ہم صرف بیسک جو اے بی سی ہے اسے سیکھنے میں ہی ہم شاید وقت گزار رہے ہیں، اور باقیوں کے پیس سے ہم میچ کر پائیں گے. نہیں تو سرکار کا ویژن ہونا چاہیے نا. کتنا مجھے بولنا چاہیے مجھے نہیں پتا، لیکن میں انڈسٹری کے حوالے سے خاص طور پہ بات کرنا میں چاہوں آپ گا. کو ایک ذرا ہمسائے ملک کی ایگزامپل دیتا ہوں. وہاں پہ کمپیوٹرز بیسک ہائر سیکنڈری ایجوکیشن میں جی فلوٹ کیا گیا تھا تعلیم میں انڈر نہروز ایڈمنسٹریشن. 60s کی بات ہو رہی ہے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایمفیسس نہیں ہے اس ٹیکنالوجی کے اوپر. ہم فورس ہی نہیں کر رہے کہ ٹیکنالوجی ایکچولی کوڈ بی اے سولوشن ٹو آل دا پرابلمس. آپ ویسٹ جاتے ہیں، سیلف ڈرائیونگ کار آپ کو مل رہی ہے. یہاں پہ آپ واپس آتے ہیں، ڈائنامکس اپنے ملک کے سمجھیں. ہمارے ہاں گاڑی وہی 40 سال پرانی سڑک پہ ہے، دھواں مار رہی ہے. اس کے لیو الون دی بیسک سیفٹی میئرز لائک لائٹس اور انڈیکیٹرز، وہ تو بہت بعد کی بات ہے، بس وہ چل رہی ہے کونے میں. وہ اوکے، ڈائنامکس فرق ہے ہمارے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اپرچونٹی بھی ہے. اتنی بڑی پاپولیشن ہے کہ اس پاپولیشن کو اگر آپ صحیح طریقے سے مینٹرشپ دے دیں، صحیح طریقے سے راستے پہ لگا دیں، بٹ چل پڑیں گے. وہ تو خیر جو چلیں گے صحیح طریقے کی جو بات ہے، وہ صحیح طریقہ تو جب اوپر سے بتایا جائے گا تو پھر مسئلہ حل ہوگا. ویژن گورنمنٹ کا ہونا چاہیے، ویژن ان اداروں کا ہونا چاہیے جو دونوں اینڈ پہ نہیں نظر آ رہا آپ کو. نازیہ حمید ہمارے پاس تھی اور انٹرپرینورشپ کے حوالے سے کام کر رہی ہیں پاکستان میں، سرٹیفائڈ فرام دا ہارورڈ.
وہ تو ان سے جب ہم نے بات کی، انہوں نے بہت ایک امپورٹنٹ نقطہ ہمیں بتایا پروگرام میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ہماری جو دیہی علاقوں میں لوگ ہیں ان سے زیادہ ملٹی ٹاسکنگ کسی کو نہیں آتی، اور اسی لیے دے کین بی دا بیسٹ انٹرپرینورس. یہ ان کی تھیوری ہے اور ان کے خیال میں یہ بات ٹھیک ہے. ہم اپنی انٹرپرینورشپ کے جتنی پروگرامس ہیں ان میں اس بیک لاگ کو، اس سلاٹ کو ہم انکلکیٹ کر پا رہے ہیں. ان کی شمولیت کس طرح یقینی بنا سکتے ہیں ان دیہی علاقوں والے دیہی علاقوں بچوں کی بھی بات کریں، اس کے علاوہ اور بزنس گھر میں جو بیٹھی خواتین ہیں وہ کام کرنا چاہتی ہیں، وہ اپرچونیٹی دیکھنا چاہتی ہیں. دیکھیں ان کے لیے بیبی سٹیپ پہ آنا پڑے گا. انٹرپرینورشپ کو چھوڑ دیجئے، ان کے لیے بیبی سٹیپ کیا بنتا ہے؟ فری لانسنگ. اب آپ اویئرنیس ریز کرنا شروع کر دیا نا، جیسے گورنمنٹ آف پاکستان نے کہ 1 ملین پاکستانی فری لانسر ٹرین کرنا. ڈیجی سکلز کی میں نے سٹارٹ پہ بات کی، یہ بیبی سٹیپ ہے. لیٹ دیم گیٹ دی اویئرنیس اباؤٹ وٹ کین بی ڈن وائل سٹنگ ایٹ ہوم. خواتین آپ کی 49% پاپولیشن ہے جی سینسس کے مطابق، مردوں کی زیادہ ہے 51 ہے. وہ گھر ہی بیٹھی ہوئی ہیں، ان میں سے کسی کو گھر سے جانے کی اجازت نہیں ہے. دیہی علاقوں میں تو ویسے ہی نہیں ہوتی. اور بہت چھوٹی سی ایک پرسنٹیج ہے جو گھر سے باہر نکل کے who break the barriers and they pursue their dreams. تھوڑی سی ہے جو وہ کر پاتی ہے اپنے خواب کی جو ہے اچیومنٹ کے لیے. باقی سارے تو گھر پہ ہی بیٹھی ہیں. اچھا جو گھر پہ بیٹھی ہیں ان کو بیبی سٹیپ دے دیا جائے which is to learn how to earn from computers. Once they are able to earn from computers جی آٹومیٹکلی ان علاقوں میں ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہو جائے گی. اور پھر کمپیوٹر سے انٹرپرینیورشپ یعنی کہ فری لانسنگ سے انٹرپرینیورشپ، ٹیکنالوجی کی طرف رجحان اور دواقی ڈیولپمنٹس اور ڈومینس کی طرف رجحان بلٹ ہونا شروع ہو جائے گا. بیبی سٹیپ لینا پڑے گا. آپ آٹومیٹکلی یہ نہیں کر سکتے کہ یونیورسٹیز ایک پروگرام اٹھا لیں جی میں نے کسی دیہی علاقے میں جانا ہے اور وہاں پہ جا کے میں نے انٹرپرینیورشپ کی اویئرنیس ریز کرنی ہے. ان لوگوں کو بیسک تعلیم دی نہیں گئی اور آل آف اے سڈن آپ اسکل سیٹ کی بات کریں. ایک اسکل ہے انٹرپرینیورشپ جی، جیسے بولنا ایک اسکل ہے، ہر سافٹ اسکل ہے، اسی طریقے سے انٹرپرینیورشپ ایک اسکل ہے. اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف سکس سینس، اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف انر انٹیوشن، اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف ججمنٹ ابیلٹی، اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف سیلنگ ابیلٹی، اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف فورکاسٹنگ ابیلٹی. سب چیزیں میں نے آپ کے سامنے ٹیبل پہ رکھ دی ہیں. اور میرے خیال میں جو چیزیں آپ نے ٹیبل پہ رکھی ہیں ان سے کوئی اٹھا کے میں موازنہ کروں تو مجھے خاص طور پہ اکیڈمک پیٹرنز کے اندر، لرننگ پیٹرنز کے اندر کہیں نہیں نظر آ رہے. گیپ ہے نا، یہ تو بتا رہا ہوں کہ دعا کیجئے یہ جو پرانا لاٹ ہے یہ ذرا سائڈ پہ ہو، گرائنڈنگ پروسیس ہونے دیجئے، ایوولوشن ہونے چاہیے. ہیو یو سین جراسک پارک؟ درست دیکھیے. بالکل سٹارٹ کس سے ہوتا ہے؟ ایک مچھر کے ڈی این اے سے. بالکل. اور ایوولوشن کیا ہو رہی ہے آخری سیریز میں؟ اڑنے والا جاندار جو کہ ڈائناسور کی ایوولوشن ہے. پتہ نہیں اڑتا تھا نہیں اڑتا تھا، بٹ وہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ سٹارٹ جس چیز سے ہوتا ہے این ممکن ہے کہ اس کا اینڈ اس سے بالکل مختلف ہو، بیکاز ایوولوشن آ گئی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ ہماری انڈسٹری کی بھی اس ڈائناسور جیسی اگزامپل ہے جی، کھانے کے طور پہ نہیں، ایوولوشن کے طور پہ. وہ سٹارٹ بیبی سٹیپ لے لیا، اس کی اٹھنا بیٹھنا گرنا زخم چوٹ یہ پارٹ آف پروسیس ہے. بٹ اوور اے پیریڈ آف ٹائم I do not have any doubts کہ this will fine tune جیسے باقی مین اسٹریم انڈسٹریز ہوئی ہیں. بالکل جی، بڑی کھل کے بات ہوئی. پروگرام کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے لیکن بہت انٹرسٹنگ گفتگو رہی آپ کے فتح شام صاحب، اور وقت کا ختم ہونے کے باوجود ہمارا دل نہیں کر رہا تھا کہ آپ سے گفتگو بند کریں، لیکن آپ کو ای کامرس کے اوپر اسپیسیفکلی انشاءاللہ کسی پروگرام میں پھر تکلیف دیں گے. ای کامرس کے حوالے سے، دیہی علاقی کمیونٹی کے حوالے سے خاص طور پہ ہم چاہیں گے کہ آپ ہماری بچیوں کے لیے، ان بچوں کے لیے جو فار فلانگ ایریاز میں ہیں، ٹورزم کے حوالے سے وہ کس طرح اپنے ریسورسز کو انکلکیٹ کرتے ہوئے، انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے کمائی کا ذریعہ بنا سکتے ہیں. اس طرح کی باتیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ کسی پروگرام میں لازمی کریں گے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو فار بینگ ود اس. بہت شکریہ جی. یہ تھا آج کا پروگرام. ناظرین، کوشش کی جاتی ہے شام سرور جیسے اس طرح کے جو انٹرپرینورس ہیں، انڈسٹری کے وائسز ہیں، آپ تک لے کر رہے ہیں. کیا ڈائریکشن ہے، کیا کام ہے، وہ گریجویٹس تک، بچوں تک، باقی جو ہمارے دیکھنے والے ویورز ہیں ان تک پہنچائے جائیں. اپنے میزبان رضا احمد کو پروگرام صبح 9 اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.